ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں بلقیس فاطمہ صاحبہ نے عارف والا سے بھیجا ہے۔ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتی ہیں، پھر سلام لیتے ہوئے کہتی ہیں کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتی ہیں شادی کے قابل 3 جوان بچیاں میری دہلیز پر بیٹھی ہیں۔ ان کے ابا کی جو جمع پونجی تھی وہ سب ان کی تعلیم اور تربیت پر خرچ ہو گیا۔ بچیوں کو اس غرض سے اچھی تعلیم دلوائی تھی کہ اس وجہ سے ان کے اچھے رشتے آئیں گے۔ اب رشتے تو بہت اچھے اچھے آ رہے ہیں، لیکن ان کو بیاہنے کے لیے اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتا دیں جس سے کوئی غیبی مدد حاصل ہو جائے تاکہ ہم یہ فرائض ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بہتر پرپوزلز، ان کے پھر آگے دیگر جو ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ، شادی کرنا، پھر ان کے گھر آباد کرنا، یہ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات بھی ہے۔ اور انسان جب اللہ سے اولاد طلب کرتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے، بعض بڑی بڑی منتیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی بیٹے یہ نعمتیں عطا فرمائے، یہ اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں، تو یقیناً اس کے ساتھ جب اللہ سے یہ دعا کی جاتی ہے تو اس کو بھی شامل رکھا جائے، اللہ ہمیں نیک صالح اولاد بھی دے۔ اللہم ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا، اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیں اور ہمیں متقین کا امام بنائیں۔ یہ اہل ایمان کی دعا جو ہے قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کر کے جو ان کے طرف سے امور خیر ہوں گے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ یہ بھی سرکار نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، ایک حدیث میں 2 کا ذکر ہے، ایک میں 1 کا ذکر ہے، اچھی تعلیم و تربیت کرے اور پھر اللہ کے نام پہ ان کو اپنے گھر سے نکاح کے ساتھ رخصت کرے، تو وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح آپ نے اشارہ کے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ سعادت کی بات ہے۔ تو ان کے اس سوال سے معلوم ہوتا ہے شاید ان کا شوہر جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہا، جن کی جمع پونجی بچیوں کی تعلیم پہ صرف ہوئی ہے۔ اگر وہ حیات ہے تو اللہ انہیں قائم دائم رکھے۔ تو اس میں مایوس اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے نیک و صالحین ایسے ہیں جو نیک صالح جو ہیں وہ شریک حیات چاہتے ہیں یا نیک صالح بہو چاہتے ہیں۔ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ لوگ 4 وجہ سے بچیوں سے شادی کرتے ہیں، یا تو ان کا حسن و جمال دیکھ کے، یا ان کا جہیز اور مال دیکھ کے، یا ان کا اونچا خاندان دیکھ کے، اور یا پھر ان کی سیرت اور کردار دیکھ کے۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ اگر تو نے نکاح کرنا ہو تو ان کے اونچا خاندان یا جہیز یا دیگر مال اسباب کو دیکھنے کے بجائے اس کی سیرت اور کردار کو ترجیح دو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے، اللہم یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب میں ہمارے شیخ مکرم بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے 5 تسبیح رات کو سونے سے پہلے جو ہے ماں پڑھ لے، باپ پڑھ لے، بیٹیاں پڑھ لیں، سارے پڑھیں کہ اے اللہ تو اچھے اسباب پیدا کرنے والا ہے، تو کوئی ایسے مخلصین بھیج جنہیں جہیز کی نہیں، بہو کی ضرورت ہو، بیٹی کی ضرورت ہو، اپنے گھر کے لیے نور کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے خوش نصیب آ جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے لیے ہم نے اپنے لخت جگر کی شادی کی، تو صرف لفظی نہیں، سوئی دھاگا بھی ہم نے لینے کا روادار نہیں ہے۔ ہمارے کئی محبت نسبت والے ہیں، انہوں نے بچی کو دیکھا نیک ہے، صالح ہے یا حافظہ ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ نیک بخت آتی ہے اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے۔ بچہ بعد میں دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں پہلے جاری کر دیتا ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتا ہے کوئی زمین پہ چلنے والا ایسا نہیں جن کو رزق دینا میرے ذمہ نہ ہو۔ تو ایسے اچھے گھرانے ہیں، وہ پڑھائی کریں، بیٹی نیک و صالح پاکیزہ طرز زندگی اختیار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بغیر جہیز کے بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک بخت بھیج دے گا اور اللہ رحمت کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ہماری بہن بلقیس فاطمہ صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے،
آپ ان ورود اور وظائف کا انشاءاللہ اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں، اللہ بہترین وسیلہ پیدا کر دے گا۔